بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج میں ہوا ہے۔ سدرہ کو مفسرین نے بیری کا درخت کہا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں۔ اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور شاخوں کا پھیلاؤ ساتویں آسمان پر ہوگا۔ اس درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور المنتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے کیا کچھ ہے اسے صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اور اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ معراج کی رات میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچنے لگے تو اس وقت سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں پر ایک ایسا عظیم درخت تھا جس کا پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، لیکن بعض مفسرین اور ماہرین اسے عام طور پر بیری کا درخت نہیں مانتے۔ حجر کا مطلب قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھر اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17 صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں ایک سدرہ نامی درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ بتائی ہے، اور اس درخت کے پھل دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں بہت میٹھا پائے جاتے ہیں۔ اس درخت کی شان اور عظمت کو دیکھ کر ہر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، جو کہ اپنے دور کا ایک قد آور عظیم خوبصورت درخت تھا۔ بابل مقدس میں اس کا ذکر ریز کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں نے بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا اور اس درخت کی عظمت بیان فرمائی۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے ملائکہ کچھ احکام زمین پر لاتے ہیں اور زمین کے مال و مسعود وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری ملاقات ہوئی تھی۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو، مہک اور چمک ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے ہوئے تھے۔ زبور میں اس درخت کو خدا بند کریم کا درخت کہا گیا ہے۔ اس سے بنائی ہوئی ہر چیز تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوا کرتا تھا، وہ ہر صورت میں چمکتی رہتی تھی۔ شام، لبنان اور یونان کے علاقوں کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو دیودار کہا جاتا تھا، اور اس درخت کو دیوتا کے نام سے ہندوستان میں جانا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں اس درخت کو ارز کہا جاتا تھا، جس کو شجر اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ تینوں قسم کے درخت ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بیری کا درخت بھی اسی خاندان میں شامل ہے، اس لیے بیری کے درخت کو اسلام سے قبل سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سدرہ قدیم زمانے کا ایک نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو بیری کے درخت سے جوڑا گیا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر واقع ہے، اور وہ بالکل بھی دنیاوی بیریوں کے درختوں جیسا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر واقع ہے۔ زمین سے اوپر آسمان کی جانب جانے والی ہر چیز سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے، پھر ان چیزوں کو فرشتے وصول کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اوپر سے نیچے زمین کی جانب آنے والی چیزیں سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر اس کو نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جنت الماوا بھی سدرۃ المنتہا کے قریب ہی ہے، جو کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، جس پر قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ روایتوں میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتے موجود ہیں جو کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور اس کے پتوں کی شاخوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا گروہ بیٹھتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پرندے جو شاخوں پر بیٹھتے ہیں
وہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی روحیں ہیں۔ یہ ایسا درخت ہے جس کے تنوں کی چوڑائی 72 سال سفر کرنے کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے نیچے 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور بالکل اسی طرح سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب ان 4 نہروں کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں جانی ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں جاتی ہیں، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ دراصل شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل یونانی لفظ سے دریافت ہوا ہے، جو وادی کے معنی رکھتا ہے۔ دریائے نیل کی لمبائی 6000 کلومیٹر تک ہے اور یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کہلاتا ہے۔ یہ دریا مصر کی زمین سے گزرتا ہے اور یہ ان کے بسنے والوں اور زراعت کے لیے اہم کردار رکھتا ہے۔ مصر وہ سرزمین ہے جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبیوں نے اپنی حیاتی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔ اگر بات کریں دریائے فرات کی تو دوستو یہ دریا 2780 کلومیٹر لمبا ہے، جو کہ عراق اور مشرق ترکی میں سے گزرتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دریا سے قیامت سے پہلے سونے کے پہاڑ نکلنے کا فرمایا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ سدرۃ المنتہا زمین سے اوپر کئی اربوں خربوں دوری پر کسی مقام پر واقع ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہ ہمارے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بن رہا ہے کہ ہماری زمین پر پانی کہاں سے آیا۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے جس وقت سے ہماری زمین وجود نہیں آئی تھی اس وقت سے پانی موجود ہے، لیکن تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے شہاب ثاقب کے ذریعے لایا گیا تھا، جس کی بدولت 3 ارب سال سے پانی ہماری زمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شہاب ثاقب اربوں سال پہلے ہماری زمین پر پانی لانے کا ذریعہ بنے، وہ اسی مقام سے تو نہیں آئے جہاں سدرۃ المنتہا واقع ہے، اور جو نہریں اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں ہماری زمین پر غیبی راستے تک سے پہنچ رہی ہیں، جس کو جدید سائنس کی زبان میں ورن ہول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں ہم اربوں سال کی دوری کو چند منٹوں یا چند سینکڑوں میں طے کر سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان نہروں کو زمین پر لانے کے لیے ان راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ جس کا نام المعراج ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی وہ راستے جو اس دنیا کو کسی اور دنیا سے جوڑ رہے ہوں۔ جیسا کہ اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ کی جانب سے وہ راستے جن کو فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ آسمان کی جانب چڑھ سکیں، اور شاید انہی راستوں کی وجہ سے دریائے نیل اور دریائے فرات اس زمین پر آ کر بہتے ہیں۔